بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, ایک تو آج آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ, اور دوسری طرف ابھی تک جو منسٹر فار فائنانس ہیں کیئر ٹیکر, جی وہ ایف بی آر ان کی دانت کے نیچے ہے, وہ اڑی ہوئی ہیں بڑی سخت. اور ایک تو میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا یہ ہمارے کمنٹس تھے, یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ فیکٹس ہیں. وہ فیکٹس یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی دسمبر میں. انہوں نے ایف بی آر کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر اپنی ایک رپورٹ دی. اچھا جی. اس رپورٹ کی روشنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیشنل ٹیکس ایجنسی بنائیں. ہاں, یہ وہی جو ٹیکسیشن والی رپورٹ جی, وہ انہوں نے کہا جی نیشنل ٹیکس ایجنسی بنائیں. اور دوسری ان کے سامنے جو بات تھی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہی کرنی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ماڈلس. اس ماڈلز میں انہوں نے کہا جی ہم نے جو سروے کیا ہے کچھ 77 جورسڈکشن کی انہوں نے بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 57 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز اکٹھے ہیں, اور 43% ایسے ہیں جہاں پہ ان کو بائیفرکیٹ کیا گیا ہے, علیحدہ ہے. تو یہ اب آپ پہ ہے, آپ اپنے انوائرمنٹ کو اور چیزوں کو دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے بھائی جان کہ پاکستان کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر, جی, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کر لی جائے. کیا اس لیول پہ بلف گیم ہو سکتی ہے؟ ایف بی آر کے کندھے پہ, وہ سوری آئی ایم ایف کے کندھے پہ رکھ کے جی تو بندوق چلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ ایشو دوبارہ سے آنے والا ہے دوبارہ. تو وہ جو کمیٹی بنی تھی مہتاب صاحب کی, وہ جی. جو رپورٹ کرے گی, اور مجھے یہ بھی نہیں ویسے سمجھ آئی تھی کہ اس میں وزیر خارجہ کا کیا کام تھا اس کمیٹی میں. یار یہ تو مجھے سمجھا دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کمیٹی کی یہ ناظرین ہم اس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جو اس ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے پچھلی وفاقی کابینہ کی میٹنگ کے بعد بنی, اور اس میں ایک نمائندہ وزیر خارجہ بھی تھے. جی, اس کے علاوہ انرجی منسٹر تھے, آئی ٹی کے منسٹر تھے, سمجھ آ گئی, کامرس کے منسٹر تھے, لا کے منسٹر تھے. خارجہ کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں خارجہ کے جو منسٹر ہیں نا, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں سب سے کم بولے ہیں وہ. ہاں, لیکن ان کی شمولیت یہ تو سوال آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اب اس سے اگلی بات بھی سنیں نا. جی, 3 سے 4 انہوں نے بھی پروپوزلز دی ہیں. اچھا, ظاہر ہے وہ. اچھا, میڈم منسٹر کیا چاہتی ہے؟ میڈم منسٹر یہ چاہتی ہے کہ اس کی جو رپورٹ بن کے کیبنٹ کے سامنے جائے, اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کمیٹی نے اس کو انڈورس کر دیا ہے. ہاں جی. حالانکہ یہ دیکھیں کہ یہ پھر عجیب سی میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. لا منسٹر نے مخالفت کی ہے. اس نے کہا جی ہم اس طرح کی لیجسلیشن نہیں کر سکتے, ہمارے پاس پاورز نہیں ہیں. پاور تو میں نے آپ کو بتایا, خیر یہ تو اٹ ڈزنٹ میٹر. جو کچھ ہماری نگران حکومتیں کر رہی ہیں اس میں تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹریم کی بات کر دیتے ہیں. ایک کام کریں نا آپ, وہ کام یہ کریں کہ یہ جو سو کالڈ ریفارمز ہیں ان پہ یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پہ ریفارمز کر کے چلے جائیں اور بعد میں کہیں نہیں میں تو امپلیمنٹیشن میں نے تو نہیں کی تھی, بعد میں ہوئی نہیں ہوئی, کیا ہوا نہیں. آپ اپنی نوکری وہ کر دیں کہ جناب میں نے سی وی امپروو نہ کریں ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل ایکسپیکٹ. ایک کام کریں سر, میری ضروری یہ بات کرنے دیں, آپ 5 سالوں کے بعد اس ملک میں گارنٹی دے کر جائیں کہ اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی. اگر بہتری آئے تو مجھ جیسے لوگوں کو سزا دے دیں, اور اگر بہتری نہ آئے تو یہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہوں, ان کو بلا کر لائیں اور ہینگ دیں. چلے میں واپس لے لیتا ہوں, تھوڑا سا یہ سخت ہو گیا, سزا دیں کم از کم, سزا دیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن ایک آواز یہ بھی تو ہے مہتاب صاحب کہ آپ یہ سارا کچھ جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں اب تیار کریں انہیں. اچھی بات ہے, کوشش کریں آپ, اور جو آئندہ منتخب حکومت ہے اس کے حوالے کر دیں بھائی کہ وہ اس کو دیکھیں. ابھی چند دن ہی تو رہ گئے ہیں انتخابات میں. وائی یہ اتنا پرسیو کیوں کیا جا رہا ہے سارے معاملے؟ آپ آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا سیریس پش ہے, یا وہ ایس آئی ایف سی والے بڑے اس میں سرگرم ہیں, بڑے گھر. ایس آئی ایف سی اس کے پیچھے نہیں ہے اس طرح سے. ایس آئی ایف سی نے اپروول دی پہلے, میں آپ کو ابھی یہ بھی خبر دے سکتا ہوں. لیکن جب ہم جیسے لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو اس پہ ان کے کان بھی کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا یار یہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے سارا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے,
اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے. اور اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے, میں IMF کی رپورٹ چند دنوں کے بعد آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اس میں واضح طور پہ میں دکھا دوں گا کہ جہاں پہ انہوں نے آپریشنل اٹانومی کی جو ہم بات کرتے تھے کہ آپریشنل اٹانومی دیں ان کو, یہ پولیٹیکل ماسٹرز کے اس سے نکالیں, وہی بات IMF نے کی ہوئی ہے. اور یہ کہ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ IMF کی ڈیمانڈ ہے. اصل میں دیکھیں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو تھا جس کے تحت ہمیں $3 بلین ابھی ملے ہیں, اس کے 10 اسٹرکچرل بینچ مارک تھے جو جولائی میں PDM کی حکومت کا, FBR کی اسٹرکچرنگ اس میں نہیں تھی. اس میں یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ایک بعد میں ایک آئی, اس کے سامنے فائنانس منسٹر صاحبہ نے رکھا کہ ہمارے پاس یہ 2 آپشنز ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھ لیں, آپ جس کو بہتر سمجھتی ہیں کر لیں. ان کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن فائنل نہیں ہے. تو یہ خود ہی سے کہہ رہے ہیں. اب میں اس پہ حیران ہوں نا, میں اس پہ پریشان بھی ہوں, اس پہ حیران بھی ہوں, اور اس پہ نگران جو ہے وہ حیران اور پریشان نہیں ہے, باقی سارے تو لوگ ارد گرد نگران تو دیکھیں وہ تو لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جاتے جاتے. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف چند دن ناظرین انتخابات میں رہ گئے ہیں. پاکستان میں جو نگران حکومتیں ہیں, ہماری تو یہ توقع ہے کہ وہ صرف اور صرف اب الیکشن پہ اور لا اینڈ آرڈر پہ فوکس کریں, اور باقی جتنی پالیسیز ہیں ان پہ جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ جلدی جلدی بنا کے وہ آئندہ حکومت ابھی بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو لابینگ ہو رہی ہے کہ لا منسٹرز کے جو کمٹس ہیں مخالفت پہ جی ان کو وہ ودرا کر لیں. اچھا جی, ان پہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, وہ احمد عرفان اسلم علی ینگ وہ ایک دیکھیں اب سارے منسٹرز کو کب تک آپ مینیج کرنے کی کوشش کریں گے, یہ کیا بات ہے. شاید وہ کر بھی لیں دیکھیں, لیکن وہ اکیلے اس طرح سے تو نہیں مینیج کر سکتے جب تک پیچھے سے کوئی پش نہ ہو. دیکھیں اب یہ دیکھیں نا, یہ تو اب کیبنٹ میں دوبارہ جب بات آئے گی. جی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, جو کیبنٹ کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس ابھی تک جاری نہیں ہوئے. جی اب منٹس جاری نہیں ہوئے, اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں یا تو پہلے منٹس جاری ہوں, اس کی روشنی میں ہی کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے کیبنٹ کے سامنے. بالکل ایسا ہی. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی میں اور آپ سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں. اس میں بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ ہیں. ہمیں کیا بات کرنی ہے, وہ بات کرنی ہے کہ جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہو, اس ملک کے انٹرسٹ کے اندر. دیکھیں ٹیکسیشن پاکستان میں ناظرین دیکھیں ایک بہت بڑا چیلنج یقیناً ہے, اکٹھا کرنا بھی, اس کو بڑھانا بھی, اور لوگوں کو اس کے دائرہ کار میں لانا بھی. لیکن ان ساری کوششوں سے ہٹ کے جو ہم اس طرح کے آؤٹ آف دی باکس جا کے پلانس لے آتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ستیہ ناز کرتے ہیں ہم اداروں کا, تو وہ پہلے والی کارکردگی یقین کریں ایک بات میں آپ کو اور شیئر کروں سر. چند ہفتے پہلے ایک کوشش ہوئی کہ یہ جو پاسپورٹ کا محکمہ ہے اس کے اوپر بھی ایک پالیسی بورڈ بنایا جائے اور اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر لیا جائے. میں سمجھا کرنے لگا کوئی جنرل لگا دیں. نہیں, میں آپ کو یہ بڑی سیریس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس پہ ISI نے اور IB نے انہیں کہا کہ یہ جو پاسپورٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی بندہ شامل نہیں کر سکتے کیونکہ سینسٹیو ڈیٹا ہے. یار آپ FBR کا حق صرف وہ نہیں ہے. FBR کے اوپر آپ پالیسی بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بندہ لگانا چاہتی ہیں. میں حیران ہوں ایسے, اور میں پریشان بھی ہوں کہ یہ ٹیکسیشن کے, میں نہیں کہتا کہ FBR میں بہت اچھے لوگ ہیں اور ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, کرپشن ہے, لیکن کرپشن کو بہتر کرنے کا طریقہ نظام کو ٹھیک کرنے والا ہے. جی, اور نظام دیکھیں اب 8 سینوں میں تو ٹھیک نہیں ہونا. یس, تو اس لیے بہتر یہی ہے ناظرین, ہم تو یہی بار بار کہتے ہیں کہ اس سارے چیزوں کو آنے والی گورنمنٹ پہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس پہ سیر حاصل بحث کریں, پارلیمنٹ میں بحث کریں. ہم آنے والی حکومت سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی چپ چپیتے نہ کام کرے, پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو لے کے آئیں. بالکل, اور وہاں پہ عوامی فورم پہ وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس کریں تاکہ ملک کی بہتری کے لیے جو کام ہو رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور ان میں لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. ایک آپ یہ دیکھیں نا, ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, جی, انہوں نے یہ بھی تکلیف گوارا نہیں کی, حالانکہ انہوں نے کہا جی, انہوں نے بلکہ سینیٹرز نے سوال کیا لاسٹ میٹنگ میں, تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز چیئرمین FBR نے ان کے سامنے پیش کی, لیکن کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ اور ریسٹرکچرنگ کا جو پلان ہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی نہیں رکھا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کل ہے. عقل کل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرنا. ہاں, چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورتحال اور شکل بنتی ہے. تو چلیں اسی کے اوپر ہم مزید بحث اور مکالمہ آپس میں جاری رکھیں گے. اور جاتے جاتے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر منظور نے اس ریسٹرکچرنگ پلان کی حمایت میں ایک آرٹیکل لکھا ہے.
میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے پتہ ہے اس کمیٹی کے رکن ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر کوئی اس ملک کے مفاد میں کوئی بہتر چیز ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے سوالات ہیں وہ اٹھا لیں، یا آپ کی میڈم منسٹر اگر پریفر کرتی ہیں، ویسے تو وہ میڈیا سے بھاگ رہی ہیں آج کل، لیکن اگر پریفر کریں تو ہمارا فورم بھی اور ویسے بھی صحافیوں کو بلا کے اس پہ بریف کر دیں اور ان سوالات کے جوابات دے دیں اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے، کیونکہ منسٹری آف فائنینس جواب نہیں دے رہی ہے ساری وہ میڈیا سے جتنا مرضی بھاگ لے، میڈیا ان کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا. بالکل ہمارا کام ہے سر، ہمارا کام ہے اور ہم ان کو پرسیو کرتے رہیں گے. انہیں تو الفاظ کے ساتھ میں اجازت ہم اجازت چاہتے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے اوپر کمنٹس کرنے ہیں، لائکس کرنے ہیں، اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.